بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون وقال تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ ذمہ داران مسجد، علماء کرام، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دنیا میں سب سے قیمتی دولت سے نوازا، اور اسی ایمان کی دولت کی بنیاد پر ہم اور آپ لمبی مسافت اور فاصلوں کے باوجود، پہلی ملاقات کے باوجود اپنے آپ کو بیگانہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان کا رشتہ قائم کیا ہے۔ دنیا میں اس رشتے سے بڑھ کر مضبوط، بے لوث رشتہ اور مفید رشتہ کوئی اور نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ خونی رشتے سے بھی بڑھ کر عقیدے اور منہج کا رشتہ ہے، جس کی بنیاد پر رب العالمین کا یہ فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان مومنین سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس رشتے کی بنیاد پر آپ کی اور ہماری ملاقات کروائی، اور آپ کا شکر ہے اس کے بعد کہ آپ لوگوں نے اس رشتے کی بنیاد پر دین کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کے لیے مجھے موقع دیا اور اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر دین سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی وقت دے تو یہ دنیا کی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور ہمارے زندگی کے لمحات جو برف کی طرح پگھلتے جا رہے ہیں، ہر پگھلا ہوا لمحہ واپس نہیں آ سکتا۔ برف تو پھر سے جمایا جا سکتا ہے، لیکن یہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کا سب سے صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم عالم یا متعلم بنے دین کے۔ بعض صحابہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور قول ہے کن عالما او متعلما ولا تک ثالثا، یا تو عالم بنو یا متعلم، سکھانے والے، سیکھنے والے، تیسرے مت بنو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اور ملاقات کو دین سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور اسے دنیا اور آخرت کے لیے مفید اور بابرکت بنائے۔ آج کی اس نشست میں جس عنوان پر مجھے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا، کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم دیا گیا، وہ ہے دین میں استقامت، الاستقامہ۔ یہ لفظ یقیناً آپ نے بار بار سنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کے درمیان آپ کی نظروں سے اس کے مشتقات ضرور گزرتے ہیں۔ دین میں استقامت کا لفظ قوامہ، قاف واو میم سے بنا ہے۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں قامہ یقوم مانے کھڑا ہونا، اٹھنا، اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ استقامہ کے معنی میں اعتدال، استوا کا مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز قائم ہوئی، معتدل ہوئی، اور درست اور ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ قائم ہونا، درست ہونا استقامہ کا معنی کیا جاتا ہے۔ استقامت، دین میں استقامت کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے مختلف الفاظ میں اس کی تعبیر کی ہے۔ ہم اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں، ایک لفظ جو اردو میں ہم ترجمہ کریں تو آپ اس کا مفہوم سمجھ جائیں کہ دین پر جم جانا، ڈٹ جانا، قائم رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا ترجمہ اہل علم کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے۔ تو جمنا اور ڈٹنا، یہ جمنا اور ڈٹنا کیا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے، آج کی مجلس میں ہم اسی پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات گفتگو سے پہلے آپ سمجھ لیجئے
کہ ہمارے لیے یہ موضوع دنیا اور آخرت کا سب سے اہم موضوع ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ توحید سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے، توحید کلمہ لا الہ الا اللہ آپ نے، ہم نے، سارے مسلمانوں نے کہا، یہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوئے. یہ کہنا آسان ہے ہاں بنسبت استقامت کے. اس قول کو کہہ لینے کے بعد اس قول پر جمے رہنا یہ کام بہت آسان نہیں ہے. آج اگر ابھی ہم گفتگو جو کریں گے اس کے تناظر میں آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہم اور آپ اچھے لا الہ الا اللہ کہہ تو دیا، لیکن ہمارے مختلف قسم کے بت ایسے ہیں جنہیں ہم نے تراش رکھے ہیں، جن کو سجا رکھا ہے، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. ہاں وہ دنیاوی اعتبار سے ہم قرآن و حدیث اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے بالمقابل دوسری چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں. یہ استقامت کو توڑ دینے والی باتیں ہیں، استقامت کی خلاف ورزی ہے. آگے ہم جانیں گے، لیکن پہلے استقامت کا معنی بعض علماء کی تصریحات کی روشنی میں. استقامت کا معنی اہل علم نے کیا کہ ہی سلوک الصراط المستقیم وہو الدین القویم من غیر تعویج عنہ یمنۃ ولا یسرا. کہہ رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے. استقامت کہتے ہیں صراط مستقیم پر چلنا، وہ صراط مستقیم جو کہ دین قویم ہے، سیدھا دین ہے، اللہ کا دیا ہوا سیدھا دین، جس میں کوئی ٹیڑھ میڑ نہیں ہے، انحراف نہیں ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے راستے پر چلتے ہوئے کبھی کبھی کسی دوسری طرف بھی چلے جائیں کہ فلاں بزرگ کا یہ کہنا ہے، فلاں لوگوں نے یہ اصول بنایا ہے، فلاں امام کا یہ طریقہ ہے، اگرچہ وہ قرآن و حدیث کے یا سنت رسول کے خلاف ہے، آپ ادھر چلے جائیں تو آپ ٹیڑھے پن پر چلے گئے. استقامت یہ ہے کہ آپ سیدھا راستہ اختیار کریں جو صراط مستقیم ہے، جو قرآن و حدیث ہے، جو دین قویم ہے، نہ دائیں اور نہ بائیں، کدھر بھی مڑے نہیں. اور اس کے نتیجے میں مطلب یہ ہوا کہ عقیدے میں، عبادات میں، اطاعات میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکامات پر سر جھکا دینا اور اس کے ممنوع چیزوں کو چھوڑ دینا. علامہ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ استقامت کنایہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لینے سے. استقامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہم اللہ کے احکامات، اس کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لے، عملاً بھی اور ترکن بھی. کچھ چیزوں کو اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ یہ کرو تو اس کا کرنا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے بچو، نہ کرو، اس سے بچنا، اس کو ترک کرنا، یہ ہے استقامت. اور بھی اہل علم نے اس کی مختلف قسم کی تشریحات کی ہیں. اہل علم کی ایک جامع ترین اصطلاح ہے جس میں استقامت کے مختلف معانی اور تشریحات کو سمیٹ دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہی الوفاء بالعہود کلھا. استقامت کہتے ہیں کہ جتنے عہد و پیمان ہیں، ہمارے ایگریمنٹس، عہد و پیمان، ان تمام کو ہم پورا کریں. یہ ایک جملہ ایک کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود، بندھن، ایگریمنٹس، جو آپ کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، عقد کی جمع عقود، اس کو تم پورا کرو. اہل علم نے اب ان عقود کی جب تشریح کی کہ کون کون سے عقد ہیں، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اللہ سے عہد کیا. جب ہم نے محمد رسول اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت رسول حق ادا کرنے کا عہد و پیمان کیا. جب ہم نے قرآن پر ایمان لانے کا کا ذکر کیا کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں تو قرآن کے جو ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کا عہد و پیمان کیا. سارے ایمانیات کا معاملہ یہی ہوا. جب ہم نے رشتہ داریاں اختیار کی، وہ فلاں ہمارے والد صاحب ہیں، فلاں والدہ ہے، وہ بھائی ہے، وہ میری بیوی ہے، میں نے بیوی کی حیثیت سے قبول کیا، بیوی نے جو شوہر کو شوہر کی حیثیت سے قبول کیا، ان دونوں میں رشتہ ہوا، بندھن میں بندھ گئے. اس عقد نے دونوں کی طرف بہت سارے حقوق اور بہت ساری ذمہ داریاں متعین کی. ان حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرو. یہ عہد و پیمان کا تقاضا ہے. اللہ کا عقد، رسول سے عقد، مسلمانوں سے عقد، رشتہ داروں سے عقد، عام لوگوں سے عقد، اور پھر اگر مسلمانوں کی جماعت ہے تو جماعت اور امام سے عقد.
हुकूमत है, अमीरुल मोमिनीन अगर कायम है तो उससे बैत करने के बाद उससे अक्द कायम किया। जमात और नहीं है जैसे हिंदुस्तान में, तो हम मुसलमानों की वो जमात जो सही मनहज पर कायम है उससे जुड़ने का अहद व पैमान हमारा कुरान और हदीस में मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, और दूसरी आयात व अहादीस है। अगर इस अहद व पैमान को तोड़ा, अगर इस जमात से अपने आप को अलहदा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी और मुख्तलिफ किस्म की वईदें हमारा ताक़ुब करेंगी। तो कहा पहला जुमला कि इस्तिकामत, कहते हैं कि उहूद को, अहद व पैमान जितने उहूद है सबको पूरा करना। व मुलाज़मतुस सिरातिल मुस्तकीम बिरिआयत हद्द तवस्सुत फी कुल्लिल उमूर मिनत तआम व शराब व लिबास व फी कुल्ल शैइन दीनिय्यिन व दुनियाविय्यिन। बहुत जामे तारीफ है मेरे नज़दीक ये इस्तिकामत की, कि तमाम अहद व पैमान को पूरा करना और सिराते मुस्तकीम को की पाबंदी करना, पाबंद रहना, उसको मजबूत से पकड़ लेना, उसकी पाबंदी करना। कैसे पकड़ना? तवस्सुत की हद, एतदाल की हद, एतदाल का लिहाज करते हुए। समझ रहे हैं मेरी बात? हद एतदाल यानी मियाना रवी, एतदाल कहते हैं मियाना रवी। किसी चीज़ में इफरात होती है, किसी चीज़ में तफरीत। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, अभी क्रिसमस वगैरह का मौका है, हाँ, इनके बारे में एतदाल क्या है कि अल्लाह ने जो मकाम दिया हम वो मानते हैं। वो एक इंसान है, रसूल हैं, रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह है। ईसाइयों ने उनको हद से बढ़ा दिया, ये इफरात है। अल्लाह का बेटा बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। यहूदियों ने रसूल भी नहीं माना, जो थे वो भी नहीं माना। तो जो थे वो नहीं माना, जो नहीं थे वो बना दिया, ये इफरात है, ये तफरीत है। और जो थे वही मानना, ना बढ़ाना ना घटाना, ये एतदाल है, बीच का रास्ता। तो सिराते मुस्तकीम को मजबूती से पकड़े रहना, हद तसव्वुत यानी एतदाल की हद का लिहाज रखते हुए तमाम उमूर में, खाने में, लिबास में, पीने में, हाँ, दीन और दुनिया के तमाम मामलात में। देखिए मैंने कहा ना, जामे तारीफ है। दीन और दुनिया के तमाम मामलात में, यानी इबादात हो, अकायद हो, मनहजियत हो, हाँ, मामलात हो, हलाल हराम हो, हाँ, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में, शख्सियात के बारे में, खाने पीने के बारे में, इबादात के मामले में, जिक्र अस्कार के मामले में, कहीं भी इफरात व तफरीद किए बगैर शरीयत ने जो एतदाल की हद बताई है उसकी रियायत करते हुए सिराते मुस्तकीम पर, कुरान और हदीस की तालीमात पर जमे रहना, यह है इस्तिकामत। कितनी जामे तारीफ है। इसमें और भी कुछ तफसीलात और तारीफात हैं, मैं अगर उसी को बयान करता रहूं तो बहुत वक्त दरकार होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें हमारा जो मकसूद है वो जाहिर हो गया। आइए इसी इस्तिकामत को जो कुछ उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में बताया और हमने थोड़ा सा सुना, इसको खुद कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। एक आयत मैंने अभी सूरह हामीम सजदा, जिसे सूरह फुस्सिलत भी कहते हैं, बड़ी मशहूर आयत, अल्लाह का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, यकीनन जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, फुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर जम गए, उस पर कायम रहे, उस पर जम गए, उस पर कायम रहे। हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम गए। क्या मतलब हुआ? कुरान खुद इशारा कर रहा है कि मेरा रब अल्लाह है, ये कहने के बाद इस पर हटना नहीं है, रब को रब मानना है, किसी और को नहीं। अब जब रब को रब माने तो इसका क्या मतलब? रुबूबियत, आप उसका माना मफहूम समझते हैं, तरबियत इसी से बना है। हम तर्जुमा करते हैं पालनहार, परवरदिगार, मालिक, हाँ, आका, हाँ, परवरिश करने वाला। अब परवरिश करने वाला, पालनहार और रुबूबियत के माना में अल्लाह तबारक व तआला के समझाने के लिए वजाहत कर रहा हूँ। जितने काम है वो सब आ जाते हैं। पैदा करना, पूरी कायनात को पैदा किया, चलाना, इसकी तदबीर कर रहा है, ज़िंदगी देना, मौत देना, बारिश देना, रोज़ी देना, बीमार करना, शिफा देना, जितने काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं जो नाकाबिले शुमार हैं, सब उसकी रुबूबियत में है, जो कायनात का निज़ाम चला रहा है। तो जब हमने कहा कि कायनात का निज़ाम चलाने वाला, सारी चीज़ों का खालिक, मालिक, परवरदिगार, पालने पोसने वाला वही है, फिर उस पर जम गए, तो जैसे वो हमको खाना पीना दे रहा है, जैसे उसने हमको पैदा किया, जिंदगी की ज़रूरियात फराहम की, सांस लेने के लिए हवा दी,
پیٹ بھرنے کے لیے غذائیں دی، علاج کے لیے دوائیں دی، پہننے کے لیے لباس دیا، اور رہنے سہنے کے لیے رشتہ و پیوند اور سماج اور معاشرہ دیا۔ جہاں جس چیز کی ضرورت تھی سب کچھ دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ تم کو جس چیز کی ضرورت تھی، جو تم چاہتے تھے، سب اللہ نے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، وہ سب ربوبیت کا حصہ ہے۔ اب جس نے شریر کی، جسم کی ساری ضرورتیں فراہم کی، اس نے ہماری روحانی ضرورت بھی کیا چھوڑ دی ہوگی؟ ہماری عقل اور فطرت سے سوال پوچھئے کہ جس پروردگار نے کھانے پینے کا انتظام کیا، وہ کھانے پینے سے زیادہ ضروری چیز کا انتظام نہیں کرے گا کیا؟ ہاں، عقل بھی کہتی ہے، فطرت بھی، اور علماء کے اقوال ہیں کہ اللہ کی آسمانی ہدایت کی ضرورت انسان کو کھانے پینے سے، ہوا پانی سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ چیزیں نہیں ملے تو ہمارا شریر مرے گا، وہ نہیں ملتی تو دنیا میں بھی جنگل راج ہوتا، تہذیب و تمدن سے انسان عاری رہتا، سعادت اور اچھائیوں سے محروم رہتا، اور آخرت میں ہمیشہ کے دردناک عذاب کا شکار ہوتا، جہنم کا ایندھن بن کے موت کو پکارتا، موت نہیں آتی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا عذاب۔ تو زیادہ بڑی ضرورت کیا ہے؟ وہ چیز جو ہمیں ہمیشہ کے عذاب سے بچائے، ہدایت۔ تو رب بحیثیت ربوبیت کے اس نے ہم کو شریعت بھی دی، کھانا پینا جیسے دیا، اس سے بڑھ کر رسول بھیجا، اس سے بڑھ کر رسول کی تعلیمات کو، قرآن کتابوں کو نازل کر کے صاف صاف بتایا کہ اس راستے پر چلو گے تو ہدایت ملے گی، اس پر قائم رہو گے، استقامت اختیار کرو گے تو جنت تک پہنچو گے۔ اس سے ہٹے کہ جنت کے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ صراط مستقیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو۔ یہ ایک راستہ ہے، 4 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سارے مذاہب سچے ہیں۔ میں نے اس پہ مضمون لکھا، تقریریں کی، کہ ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں ٹی وی چینل پہ آ کے، ارے سب دھرم اچھے ہیں، سب سچے ہیں۔ اچھائیاں ہر جگہ ہے لیکن سچائیاں ہر جگہ نہیں ہیں، دھیان رکھیے گا۔ سارے مذہب سچے اچھے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے دھوکے اگر اکٹھا کیے جائیں کہ چند ایک سب سے بڑا دھوکہ اور فریب ہے تو اس میں سے شاید یہ اول میں شامل کیا جائے۔ انسان کو گمراہ کرنے والا، جس مذہب اور جس باطل چیز کو مان رہا ہے اس پر مطمئن کرنے والا کہ ارے ٹھیک ہے ہمارا دھرم بھی ٹھیک ہے، نہیں، ہم کو سچا اور اچھا دھرم وہی بتائے گا جو ہمارا پروردگار ہے، جس نے روزی پانی کا انتظام کیا، اسی نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا۔ جو زندگی کے دوسرے مقاصد بتاتا ہے وہ یہ بھی بتائے گا کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا پسندیدہ مذہب کون سا ہے، اسی سے پوچھیں گے جو پالنہار ہے، اس کائنات کا رچائتا ہے، بنانے والا۔ ہاں، یہ موبائل اگر ایک کمپنی نے بنایا تو دوسری کمپنی سے آپ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں پوچھتے، سمپل سی لاجک۔ ایک مشین کسی کمپنی نے بنایا تو اسی کمپنی سے آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیٹلاگ کیا ہے، اس کا انجینئر کیسے بتائے گا ہم کو استعمال کرنا ہے، دوسرے انجینئر سے نہیں پوچھتے۔ ہم کو اور آپ کو کائنات کو اللہ نے بنایا، اور ہم کو زندگی گزارنے کا، زندگی کا مقصد، طریقہ کار کوئی دوسرا بتائے گا؟ رب العالمین ہی بتائے گا نا۔ اور رب العالمین نے بتایا، کس طرح بتایا؟ رسولوں اور کتابوں کے ذریعے۔ اب جو یہ اعتراف کرے کہ ہمارا پروردگار اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔ رب ہونے کا مطلب یہ کہ اب جب وہ رب ہے تو عبادت کے لائق وہی ہے، بندگی اسی کی۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں پیدا کیا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کسی پیغمبر نے، نہ کسی دیوی دیوتا نے، نہ کسی فلاں اور فلاں نے۔ لہٰذا جس نے پیدا کیا، جو زندگی کے سارے سامان دے رہا ہے، اسی کا حق ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی کی عبادت کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا، اس آیت کی، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس بات پر جم گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس بات پر جم گئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ دو قول کو میں نے ملا دیا، متعدد سلف کا یہ قول ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس کی توحید پر جم گئے۔ ہاں، حضرت دوسرے علماء نے کہا کہ استقاموا، پھر وہ جم گئے کا مطلب یہ کہ استقاموا علی طاعتہ و اداء فرائضہ، اللہ کی اطاعت۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اس کے بعد اللہ کی اطاعت
اور اس کے فرائض کو ادا کرنے پر جم گئے. یہ حضرت ابن عباس، حضرت حسن اور دوسرے بہت سارے مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں. تیسرا حضرت علی، حضرت عمر وغیرہ سے ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر جم گئے اور اس بات پر جم گئے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں گے موت تک، اپنی موت تک دین کو اللہ کے لیے خالص کریں گے. موت تک کی پابندی کو دماغ میں رکھیے، اسی کو استقامت کہتے ہیں. میں اور آپ، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اہل الحدیث ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی. ہمارے کتنے لوگ ہیں نمازوں کی پابندی نہیں، دین کا کوئی لحاظ نہیں، ایک رسمی چیز ہے. دل ہوا، خاص مواقع آئے تو عید منا لی، جمعہ پڑھ لی، فلاں فلاں نماز پڑھ لی. کوئی خاص موقع آیا تو دینیات پر عمل کر لیا، مولوی صاحب سے تعلق نکاح پڑھانے اور موت کے وقت کے اعمال کو ادا کرنے کے لیے کیا. باقی دین سیکھنے سکھانے کے لیے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان سے جو ان کا کام ہونا چاہیے اور عام لوگوں کا جو اہل علم سے قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث کے جاننے والوں سے تعلق ہونا چاہیے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو موت تک اپنے اس عہد و پیمان پر آپ ڈٹے ہوئے نہیں ہیں. اب یہ جو میں نے دو جملے کی ابھی تشریح کی، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. اس تناظر میں آج مسلمان مرد، خواتین، نوجوان، بوڑھوں، بچوں کو استقامت کے سبق کی تلقین کرنے، تذکیر کرنے، یاد دہانی کرانے کی کتنی شدید ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے، آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت کمزوریاں ہیں، اور جہاں کمزوری آ رہی ہے سمجھ لیجئے کہ وہاں استقامت کی نفی ہو رہی ہے. جتنی کمزوری ہے اتنی استقامت میں کمی ہے دین پر. تو ان کے اطاعت موت تک. یہ امام ابو العالیہ جو تابعی ہیں، امام سدی جو بہت بڑے مفسر ہیں، ان لوگوں کی تفسیر ہے. الخام پانچواں معنی لوگوں نے کیا کہ ثم استقاموا، میرا پروردگار، ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے. کا مطلب یہ کہ باطن میں بھی اللہ کے دین پر جم گئے اور ظاہر میں بھی. ایسا نہیں کہ ظاہر میں تو دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان، اندر سے نہیں ہیں. اندر سے اپنے آپ کو مسلمان مان لیا اور ظاہر میں منمانیاں کرتے پھر رہے ہیں. ایسی اور بھی تفاسیر لوگوں نے کی. ان کے مجموعے کو، یہ اس میں سے جتنے اقوال میں نے پیش کیے، چند اقوال، چار پانچ وجوہ، یہ کوئی ٹکرانے والا نہیں، سب ایک دوسرے کی تشریح کر رہے ہیں، ہم معنی ہیں، تعبیرات الگ الگ ہیں. اور اگر ان سب کو ملا کر نتیجے کے طور پر میں یہ تفسیر بیان کروں کہ استقامت کا مطلب یہ ہے، دین پر جم جانے کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا تقاضا، معنی یہ ہے کہ ہم زندگی کا ہر کام اس بنیاد پر کریں کہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے، کیا پسند کرتا ہے. اگر ہم پانی پی رہے ہیں نا، چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں ہم، تو یہ پانی کیسے پینا ہے رب نے اگر بتایا ہے، سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں بیٹھ کر فلاں فلاں طریقے سے، تو ہم اسی کو اختیار کریں جو رب نے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہاں، مجھے قول یاد آ رہا ہے، غالباً سفیان ثوری یا سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان استطعت ان تحک رأسک بالاثر فافعل، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنے سر کو کھجانا، تحک، کھجانا سمجھتے ہیں؟ کھجانا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اگر سر کو حدیث کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تعبیر کی روشنی میں سر کھجا سکتے ہو تو تم ایسا ہی کرو. مطلب یہ کھجانے والی بات کتنی معمولی ہے، لیکن اگر یہ کام بھی تمہیں کرنا ہے تو اللہ کے رسول اور شریعت کی تعلیم کے مطابق کرو. اب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، دیگر عبادات، منہجیت، یہ سب اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر فلاں اور فلاں کے طریقے پر کریں گے. کتنے مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن بہت ساری دینی تعلیمات فلاں اور فلاں سے لے رہے ہیں، سنت رسول اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو طاق میں ڈال دیا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ان پر غصے سے زیادہ رحم آتا ہے، محرومی کا احساس ہوتا ہے، اور آپ اور ہم اس کا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں. دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ صحیح ایمان، صحیح ہدایت اور پھر اس پر استقامت مل جائے. اور استقامت کے معنی میں یہ بھی ہے کہ حالات کیسے بھی مخالف ہوں، کتنی بھی مخالفت کی جائے، آپ کو کہیں ڈر ہو، کہیں لالچ ہو، کہیں ڈر اور لالچ سے ہٹ کر صرف حق پر قائم رہے، عدل و انصاف کا ساتھ دیں.
ہر مقام پر. گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے, ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے, بھائی بھائی کا معاملہ ہو رہا ہے, جماعت میں کسی مقام پر, تو آپ یہ دیکھیے کہ سچائی کیا ہے, انصاف کا تقاضا کیا ہے. انصاف کے تقاضے کا آپ ساتھ دے رہے ہیں, اس کا مطلب آپ دین پر قائم ہیں, آپ کے اندر استقامت ہے. جہاں آپ نے انصاف کا ہاتھ چھوڑا, سچائی کا ساتھ چھوڑا, وہاں آپ نے استقامت کو جو ہے رخصت کر دیا. پورے دین اور اہل علم نے آگے وضاحت کی کہ اعمال میں بھی استقامت ہونی چاہیے, اقوال میں بھی استقامت, دین کے مطابق دین پر قائم رہیں, نیتوں میں بھی, حالتوں میں بھی. ہر معاملے میں آپ اللہ کے لیے کام کریں, اللہ کے ذریعے کام کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کریں. اللہ کے لیے یعنی اخلاص ہو, اللہ کے ذریعے مطلب رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن و حدیث نے جو بیان کیا ہے اسی کے مطابق اسی کو اختیار کیجیے. ہر معاملے میں. تہوار کا معاملہ, ہاں ابھی شاید میں بعد میں بھول جاؤں, میں نے ابھی ذکر کیا کہ کرسمس کا موقع ہے. ہاں اللہ نے ہم کو 2 تہوار دیے, عید اور عید الاضحیٰ, عید الفطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچے دیکھے کہ کچھ لوگ ایک تہوار منائے, کہا کہ اللہ نے اس کا بدل تمہیں دے دیا, قد ابدلہم اللہ بخیر منہما, ان سے بہتر تہواروں کو بدل کر دے دیا. اہل علم نے کہا کہ اب جو بدل میں اللہ نے دیا آپ وہ بھی لے رہے ہو اور دوسرا بھی لے رہے ہو, تو بدل کہاں ہوا؟ بدل کا مطلب یہ کہ جو مل گیا ہے اس کے پہلے والے کو چھوڑ دیا آپ نے, یہ والا لے لیا. اب آپ نے اللہ کا دین قبول کیا, ربنا اللہ کہا, لیکن اگر دوسرے مذاہب کے تہواروں کو بھی آپ مان رہے ہیں, اس پہ بھی وش کر رہے ہیں, اس پہ مبارکباد دے رہے ہیں, مبارکباد کا جواب دے رہے ہیں, اس کی مجلسوں اور محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں, تو آپ اللہ کے دین پر قائم نہیں ہیں, استقامت نہیں رہی. ایک جملے کا فرمان ایک مومن کے لیے دل دہلا دینے والا, رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے, جو آپ نے بہت مرتبہ حدیث سنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. علامہ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر شاہکار کتاب لکھی ہے. ہندوستان پاکستان میں, ویسے تو دنیا کے سب, لیکن یہاں کے معاملات کی روشنی میں میرے حساب سے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے, اور طلبہ کو, علماء کو ضرور پڑھنا چاہیے. اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم. انہوں نے علتیں, حکمتیں, مصلحتیں بیان کی اور یہ بتایا کہ ہمارے دین اور حق کے پہچان اور معیار کا ایک حصہ ہے. حق کی ایک پہچان یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب علیہم اور ضالین کے خلاف ہمارا دین ہے, ان کی اتباع نہ کی جائے عبادات میں, اعمال میں, معاملات میں, اور یہاں تک کہ ان امور میں جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے. وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے کہا سحری کھا کے ان کی مخالفت کرو. وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں, ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں, تو کہا کہ داڑھی کو چھوڑو, مونچھ کاٹو, داڑھی کو جو ہے تبدیل کرو مہندی کے ذریعے سے. جو چیز وہ اور ہم دونوں کرتے ہیں تو کچھ علامتوں اور نوعیت کے اعتبار سے مخالفت کی جائے. اتنی شدید اور سخت تعلیمات کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی اتنے بیگانہ ہیں دین کی تعلیمات سے کہ دوسروں کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں, وش کرتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا. جب ہم اور آپ یا ہمارا کوئی بھائی یہ عمل کر رہا ہے تو لکھ لیجئے, ہاں اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ دین پر قائم نہیں ہے, استقامت سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اللہ کے دین پر, صراط مستقیم پر وہ قائم نہیں ہے. اور استقامت اختیار کرنے والوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے, میں استقامت کا معنی بتا رہا ہوں, پھر سے آئیں گے واپس, لیکن اس آیت کو پورا کریں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ کہتے ہیں, جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, پھر اس پر جم گئے, ڈٹ گئے, اس پر قائم رہے, پابندی کر لی توحید پر, توحید کے تقاضوں پر. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نزول فرماتے ہیں. تتنزل یعنی اہل علم نے کہا کہ یتکرر نزولہم, ان کا نزول اترنا بار بار ہوتا ہے, بار بار اترتے ہیں, بار بار آتے ہیں. اور آگے کے سیاق سے کہا کہ ان کی, اس مسلمان کی موت کے وقت آتے ہیں, اور کیا بشارت دیتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ خوف کرو نہ غم کرو. خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے, تو مستقبل میں جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو, مرنے کے وقت یہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے جو عذاب اور اللہ کی پکڑ کا معاملہ ہے اس کے اندیشے میں تم مبتلا نہ ہو. کیوں کہ تم ایمان لائے تھے پکے, لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تقاضے پر جمے تھے, اس لیے آگے کا ڈر مت رکھو. ولا تحزنوا, اور دنیا میں جو مال و متاع آل اولاد چھوڑ کے جا رہے ہو, ہاں اس پر غم نہ کرو, ماضی کا غم نہ کرو, مستقبل کا خوف نہ کرو.
اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہاں ہاں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت اور خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت، ہاں، دنیا میں جنت کی عورت کے سر پر جو ایک لکڑی ہوگی دوپٹہ لگانے والی، جو کشمیری عورتیں جیسے پہنتی ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ، ٹٹی ٹائپ، اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک کمان کی جگہ، ایک روایت میں ہے کہ وہ عورت کے سر کی لکڑی وہ دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ وہاں ایسی چیزیں ہوں گی نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل نے سوچا۔ یہ جنت ملے گی، سستی چیز نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہے۔ اور یہ استقامت کوئی آسان کام نہیں ہے، دین پر جمے رہنا، ہر حال میں جمے رہنا۔ ہاں، آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے فرشتے کہتے ہیں کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے اولیاء ہیں۔ نیک لوگ جو توحید پر قائم ہیں ان کے لیے یہ بشارت یاد رکھیے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں، ہماری تعداد کم ہے، قلت میں ہے، لوگ طعنہ کستے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر عالمی میڈیا تک آج جو دنیا میں اہل حق ہیں سب سارے باطل پرستوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں اکثر دروس میں کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں سب مسلمانوں کو، اسلام کو نشانہ بناتے ہیں، اور مسلمانوں کے جتنے باطل فرقے ہیں وہ سب اہل الحدیث اور سلفیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اہل حق کا دشمن سارے لوگ ہیں۔ تو اس بنیاد پر کبھی کبھی اہل حق بددل ہوتے ہیں، کہیں کہیں جا کر ماحول دیکھ کر جیسا ماحول ہے ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ استقامت نہیں ہے، کیسے بھی حالات ہوں دین پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ آج کل جو ماحول چلتا ہے، کوئی غیر مسلم یا ٹی وی چینل پر آتا ہے مسلمان، اس سے پوچھتے ہیں ارے تمہارے دین میں جو ہے 4 شادی کی اجازت ہے، تو وہ دب جاتا ہے، ارے وہ ایسا ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ میں کہتا ہوں سینہ تان کے مٹھی دبا کے بولیے پوری قوت سے کہ ہاں ہے، اور یہی صحیح ہے، یہی بہتر ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کائنات کے بنانے والے رب کا حکم ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہم کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ یہ استقامت جب ربوبیت اور توحید پر ہم کو قائم ہے نا، تو ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو احکامات دیا ہے نا، اس سے بہتر حکم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہیں شک کیا تو ہمارے ایمان جو ہے مسئلے میں آ جائے گا۔ نواقض ایمان میں سے ہے، لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ہے کہ آپ کو یقین ہو اس کلمے پر، شک نہ ہو، علم ہو، جہالت نہ ہو، یقین ہو، شک نہ ہو۔ تو شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہے استقامت کہ چاہے جیسے حالات ہوں، ہاں، پژمردگی اختیار نہ کریں، دباؤ نہ قبول کریں، لالچ نہ آئے، خوف نہ آئے۔ تو کہا کہ آگے کہا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کم ہیں، تعداد میں کم ہیں۔ جی نہیں، ہم کم نہیں ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں، کلمہ توحید پر جمے ہوئے ہیں، صحیح ایمان پر استقامت والے ہیں، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ نے حکم دیا تو پر اٹھا کر پوری قوم لوط کی بستی کو پلٹ دیا۔ کتنی طاقتور قوم ہے وہ، کتنے فرشتے ہیں۔ ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت معمور میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر نکلتے ہیں تو دوبارہ باری نہیں آتی۔ آسمان چرچرا رہا ہے کہ اس لیے کہ 4 انگلی کی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قائم ہو، کھڑا نہ ہو، رکوع میں نہ ہو، سجدے میں نہ ہو، اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ کتنی تعداد ہے نہیں معلوم۔ اللہ کہہ رہے ہیں، فرشتے کہتے ہیں مومن بندے سے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے اولیاء اور دوست تھے، تم کو نیکی کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ ہمارے دل میں جو ضمیر ہے نا، فرشتگی جو نیکیوں پر ابھارتی ہے، اس میں فرشتے کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں مومن بندوں کے لیے، بری کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جب ان کو مامور کرتا ہے تو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ رات میں بستر پر آپ نے آیت الکرسی پڑھی، ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ فرشتے مسلمانوں کے ولی ہیں، آگے پیچھے حفاظت کرتے ہیں، انہیں برائیوں، انہیں دشمنوں سے بچاتے ہیں، مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک اگر نماز پڑھ کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے اور رحم فرما۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے مختلف مقامات ہیں۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، فرشتے دفاع کرتے ہیں مومنوں کا۔
بدر میں دیکھیے فرشتے آئے, اللہ نے وضاحت کی, ایسے جگہ جگہ پر مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ کے حکم سے آتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. آخرت میں یہ مرنے کے وقت, قبر میں جب سوال ہوں گے اس وقت, قبر کے عذاب سے بچانے کے وقت, اور جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو دوبارہ فرشتے جو ہے تسلی دیں گے مومن بندوں کو, اور جنت میں جب جائیں گے تو ان کا استقبال سلام سلام کر کے کریں گے. قرآن نے کہا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ہاں آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اس جنت میں تم کو وہ ساری چیزیں ملے گی جو تمہارا دل چاہے گا, جی چاہے گا, سب ملے گا. دنیا میں ایک روایت میں ہے کہ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا, ابن آدم کو 2 وادی سونے کی مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا. لَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ, انسان کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی, مر کے جب مٹی میں ملے گا تبھی اس کی تمناؤں کا سلسلہ رکے گا. دنیا میں کچھ بھی مل جائے تمنا نہیں مرتی. جنت وہ مقام ہے جہاں تمنا مر جائے گی. اللہ پوچھے گا اور کچھ چاہیے, کہا جو ہم چاہتے تھے اس سے بڑھ کر ملا. وہاں سے دوسری طرف چینج نہیں, جیسے ہم بولتے نا کہ ایک ہی معاملے میں بور ہو گیا ہوں. ہاں ہل اسٹیشن پہ ہم جانا چاہتے ہیں, ہل اسٹیشن پر رہنے والا ادھر آنا چاہتا ہے, ہر جگہ سے بوریت اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. ہاں لیکن جنت لا یبغون عنہا حوالا, کہ وہاں سے تحویل تبدیلی بندہ چاہے گا ہی نہیں, دل نہیں بھرے گا, لذت روز بڑھتی جائے گی. تو تمہارا ٹھکانہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جو تمہارا جی چاہے گا جنت میں سب ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جو تم طلب کرو گے. میں نے صحیح پڑھا, کچھ غلطی کی آیت میں, اور تم جو مانگو گے طلب کرو گے وہ سب ملے گا. ہاں نزل من غفور الرحیم, یہ مہمانی ہے, ضیافت ہے غفور الرحیم کی. غفور جس نے تمہاری غلطیوں کو معاف کیا, ہاں رحیم جس نے تمہاری کم نیکیوں کے بدلے میں بھی تم کو اتنا بڑا اجر و ثواب دیا. غفور کی غفران اور رحیم کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. تو یہ اس کی مہمانی ہے. یہ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی, اس میں استقامت کا ایک مفہوم اور اس کا بدلہ یا اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے. ایک آیت اور پڑھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن میں سورہ ہود میں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سورہ ہود کے اخیر میں اللہ نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا, کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ جم جائیے, جمے رہیے. نبی کو خطاب کر کے کہا, اور ان لوگوں کو, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے, یعنی اللہ کی طرف پلٹے ہیں, جاہلیت اور کفر میں تھے, آپ کے ساتھ آ گئے صحابہ کرام. آپ اور آپ کے صحابہ ایسے ہی دین پر جم جائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. کیسا حکم دیا گیا آگے اس کی تھوڑی وضاحت ہو رہی ہے. استقامت کا معنی خود قرآن سے واضح ہو رہا ہے. اللہ نے آگے کہا وَلَا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا, اور تم سرکشی نہ کرو. علامہ ابن قیم نے آگے بیان کیا اس کی تشریح میں کہ دیکھیے یہ استقامت ہے, کہ استقامت دین کی جو حدود بیان کی گئی ہے, حد اعتدال, اس پر قائم رہے بندہ. ہاں اگر اس میں حد سے بڑھ گیا تو طغیان ہو گیا, لا تطغوا کے خلاف ہو گیا. اس کا مطلب طغیان کا نہ ہونا, حد سے نہ بڑھنا, یہ ہے استقامت. اب آپ اور میں یہاں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, لیکن آپ کا دماغ صرف مائل کر رہا ہوں, اور آپ بعد میں جا کر اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ جیسے ابھی میں نے حضرت عیسیٰ کی مثال دی. آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام مرتبہ ہے کسی اور کا نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن آپ کو سارے مقامات, خاتم النبیین, سید المرسلین, شفیع المذنبین یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ شفیع سب کی گناہ گاروں موحدین کی سفارش کریں گے, اور کئی سفارشوں کو آپ کو اجازت ملے گی. آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, رسولوں کے سردار ہیں. ہاں حوض کوثر پر آپ کو سب سے بڑا ایک اعزاز ملے گا, مقام میں سب کچھ ملے گا. لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ نہیں ہیں. اللہ کی خوبیاں آپ کے اندر نہیں ہیں. لیکن آج ایک قوم ہم دیکھ رہے ہیں خود مسلمان کہتی ہے اپنے آپ کو, اور اس سے جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تو کہے گے گستاخی کر رہے ہیں. شان رسالت میں گستاخی ہے. وہ اللہ کی طرح عالم الغیوب نہیں تھے, کہیں گے گستاخی کر رہے ہیں. وہ مجسم نور تھے, وہ مختار کل تھے,
قرآن اور حدیث کی دلیلیں اس کو بالکل رد کر رہی ہیں۔ ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ آپ جسے چاہیں، جس کو پسند کریں، ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ نے ان کے مرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے، منع کر دیا گیا کہ مسلمان کے لیے اور نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کرے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ کتنا صاف سبق اور درس ہے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جس کو چاہے جو چاہے دے دے، ہدایت دینا چاہے نہیں دے سکے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی خوبیاں ہوتی تو احد میں زخمی نہ ہوتے، جادوگر آپ پر جادو نہ کر پاتا، اور بہت ساری تکالیف مشقتیں جو آپ کو جھیلنی پڑی اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ توحید کی دلیلیں ہیں، بے شمار دلیلیں ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا، اور بہت سارے مضامین، لیکن یہ قوم آپ کو آپ کے حد سے بڑھاتی ہے، آپ کو حد سے بڑھاتی ہے۔ یہ ولا تطغوا کے خلاف ہے، یہ استقامت نہیں ہے، حد سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اور کچھ لوگ تفرید کرتے ہیں، ہمارے ہاں صوفیہ کہتے ہیں کہ رسول سے لینے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پیر صاحب اور شیخ صاحب ایسے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں۔ ابن عربی اور ان لوگوں کے خیالات پڑھیے، صریح کفر کے ملیں گے، صریح کفر کے۔ کوئی ہمارے یہاں کسی کو برا لگتا ہو کہ یہ بات جو جملہ کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، تو امام ذہبی کا قول پیش کروں کہ ابن عربی کی کتاب میں، ہاں بعض سلف نے کہا ابن عربی کی کتاب میں اگر کفر نہیں ہے تو دنیا میں کہیں کفر ہے ہی نہیں۔ آج ہمارے ہاں اہل تصوف کے نام پر بہت سارے لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ کفر ہے، سب سے صریح کفر ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے سن لیں، ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے۔ جو اللہ کو عرش پر مستوی نہ مان کر ہر جگہ بالذات مانتا ہے، کفر میں مبتلا ہے وہ صریح۔ یہ اس لیے صراحتاً بولنے کی ضرورت ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ کہنے کے بعد کفر اور شرک استعمال کیا تو آپ نے اس کا رد کر دیا کہ میرا پروردگار، میرا معبود اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آپ نے توڑ دیا۔ اتوار کے دن ہمارے نواقض ایمان ہے، بہت اہم سبق، ضرور اس میں شریک ہو۔ ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے یہ کہ اپنے دین کی حفاظت کریں۔ ہم اسلام اور ایمان اور توحید کو اختیار تو کر رہے ہیں، لیکن کچھ عقیدے، کچھ اقوال، کچھ اعمال ایسے کر بیٹھتے ہیں جس سے ہمارا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا اور ہم کو خبر بھی نہیں۔ یہ تو طغیان ہے۔ یہ میں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، کوئی آپ کے شان کو بڑھا رہا ہے، کوئی آپ کو گھٹا رہا ہے۔ کوئی رسول کو رسول ماننے کا ایک طرف اعتراف بھی کرتا ہے، آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن رسول کی سنت اور حدیث آ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے باپ دادا یہ کہتے ہیں لہٰذا ہم یہ مانیں گے۔ وہ بھی رسول طغیان کر رہے ہیں، وہ استقامت پر نہیں ہے۔ تقلید کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، بزرگ پرستی کے نام پر، رسم پرستی کے نام پر اگر کوئی قرآن و حدیث کو جان کر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، استقامت سے ہٹ گیا۔ کتنی ضرورت ہے اس موضوع کو سمجھنے کی، اندازہ لگائیے۔ یہ میں نے صرف رسول کی شخصیت کے بارے میں کہا، اولیاء و صالحین کی شخصیت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی انہیں بڑھا دیتا ہے، کوئی گھٹا دیتا ہے۔ دیگر انبیاء کے بارے میں، تہواروں کے بارے میں، عبادات کے معاملے میں، فضائل کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں اگر آپ کسی مسئلے میں تشدد اختیار کر رہے ہیں، کسی کو اس کا حق سے زیادہ دے رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، عبادت، ریاضت اور دعوت کے نام پہ گھر سے نکل گئے، میاں بیوی اور بچوں کے حق کو آپ نے فراموش کر دیا، آپ نے دین میں استقامت اختیار نہیں کی، آپ اعتدال پر نہیں ہیں۔ آپ کو دین میں ہر جگہ اعتدال اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو ملحوظ رکھنا ہے۔ آپ کی آنکھ کا آپ پر حق ہے، جسم کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، جماعت کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے۔ ہر حقدار کو حق دینا اور اس پر قائم رہنا، یہ ہے استقامت۔ آپ نے کہیں بھی انحراف کیا، استقامت کی مخالفت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم طغیان نہ اختیار کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ طغیان، حد سے تجاوز کرنا، افراط و تفرید کرنا، یہ دین استقامت کے خلاف ہے۔ اب موقع نہیں ہے نا وقت کہ ہاں، طغیان کے معنی میں تشریح میں آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ اہل سنت والجماعت، اہل حق گروہ کی 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات پائے گا۔ میں اکثر یہ حدیث پیش کر کے یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جب یہ روایت اور اس کی تشریح کرو تو کہ ارے اختلافی بات چھیڑ دی مولوی صاحب نے، یہ تو بحث ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ ناقابل بحث ہے، ناقابل بیان ہے، خلاف ادب ہے، تو سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بیان کرنا چاہیے تھا۔ نبی نے یہی ایک حدیث بیان نہیں کی، اور بھی بیان کی کہ تم میرے بعد زندہ رہو گے تو اختلافات دیکھو گے، ایسا ہوگا، یہ فتنے آئیں گے۔
پھر شر اور خیر کی حدیث میں بخاری کی روایت میں حضرت حذیفہ کی ہے کہ ایسا فتنہ پیدا ہوگا کہ ہماری ہی قوم کے کچھ لوگ جو ہماری زبان بولیں گے دعاتن علی ابواب جہنم، وہ جہنم کے راستوں دروازوں کی طرف بلائیں گے، لمبی داڑھی لمبا کرتا، ہماری زبان بولیں گے، قرآن حدیث کا حوالہ دیں گے، لیکن جہنم کی طرف بلائیں گے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ استقامت کے باب میں یہ چیز اچھی طرح سمجھیں۔ آج دنیا میں عالم اسلام میں بہت سارے لوگ دین کے نام پر کام کر رہے ہیں، دین پسندی اسلام پسندی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہاں، آج پرانے جو گمراہ فرقے تھے ہی، نئے افکار کی روشنی میں بھی کہیں تکفیری گروہ تحریکیت کے نام پر پیدا ہو گئی، اسلام پسندی کے نام پر، اور وہ مسلمانوں کو کافر قرار دے رہی ہے۔ خارجیت اور جمہوریت کے نام پر مسلمانوں میں جو ہے نیرازیت اور فوضویت پھیلا رہی ہے، دین حق کی مخالفت کرتی ہے، اہل حق کی مخالفت کرتی ہے، اور اہل باطل جو قرآن نہیں مانتے، صحابہ کرام پر تعال و تشریح اور لعنت ملامت کرتے ہیں، روافض کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان سب چیزوں کو چھوٹی بات نہیں مانتا۔ ان چیزوں نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، مسلمانوں کو انحطاط اور پستی کی انتہا کو پہنچا دیا کہ اہل حق کو کمزور کیا جاتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کو ضرب لگائی جاتی ہے غیر ضروری مباحث میں، اور ایسے مباحث میں جو لوگوں کے ایمان اور یقین کو جو ہے متزلزل کر دے، اس میں لوگوں کو ملوث کرتے ہیں۔ کوئی صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی بات ثابت شدہ حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی عقائد کے جو مسلمہ اصول قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور ہمارا نوجوان جہالت کی بنیاد پر اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے کہ ارے اس کو تو اتنے لائک کرنے والے ہیں، اس کو تو اتنے ہیں۔ میں خارجیت والی روایت کے سلسلے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے بارے میں کہا کہ ان کی نماز کو دیکھو گے تو اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، ان کی تلاوت کو دیکھو گے تو اپنی تلاوت کو، روزوں کو دیکھو گے تو اپنی روزے کو کمتر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے۔ اگر وہ ملے تو ان کو قتل کرنا، لائک نہیں کرنا۔ آج ہمارا نوجوان خارجیوں کو لائک کرتا ہے، صحابہ کرام کو، جو آپ ان کے چینل پہ جائیں، یوٹیوب چینل اور جو ان کا چلتا ہے جو بھی سوشل میڈیا یا جو میڈیا، ہاں، اس پر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کے مسلمان لوگوں میں 7 لاکھ 8 لاکھ لائک کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو خود مشہور کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو لائک کرنے کے لیے لگایا ہو، تاکہ ہمارے لوگ بھیڑ دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، دلائل کی بنیاد پر سچائی کو قبول کرنا۔ تو یہ دین پر استقامت کتنے پہلو رکھ رہی ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور اس کی کتنی شدید ضرورت ہے اس کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں نے جو باتیں بیان کی اور ابھی بہت ساری باتیں تشنا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْغَوْا وَلَا تَرْكَنُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم استقامت اختیار کرو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، اور سرکشی نہ کرو۔ آگے اور حکم ہے۔ اس ضمن میں بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے مختلف کتب حدیث میں کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے سورہ ہود نے اور اس کی ہم مضمون ہم معنی صورتوں نے بوڑھا بنا دیا۔ ہاں، میں جوان ہوں لیکن مجھے بوڑھا بنا دیا۔ کیوں؟ اس کا جو قرآن نے حکم دیا اور احساس ذمہ داری وہ کتنی بھاری ہے۔ یہ احساس ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس چیز نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ کیا ہم کو اس بات کا احساس ہے جو ہمارے پیغمبر کو تھا؟ کہتے ہیں کہ یہی آیت تھی، سورہ ہود کے بارے میں کہا نا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، اور اس کے ہم مضمون تو اس میں یہ آیت تھی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ اے رسول آپ بھی جم جائیں، ڈٹ جائیں، پابندی کریں ویسے ہی جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ وقت نہیں ہے، میں ایک جملے میں یہ بتاؤں کہ استقامت کے میدان بہت سارے ہیں۔ میں نے ابھی جو تشریح کی اس میں آپ کو معلوم ہے زندگی کا ہر مرحلہ استقامت چاہتا ہے۔ عقیدے کا مرحلہ، عبادات کا مرحلہ، آپ آج عبادت کر رہے ہیں، 2 نماز پڑھ رہے ہیں، 4 چھوڑ رہے ہیں، جمعہ کو پڑھ رہے ہیں، ہفتے بھر کی چھوڑ رہے ہیں، تو استقامت نہیں ہے۔ تو عبادات میں استقامت مطلوب ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، مقاتلہ کرنا، اس میں استقامت۔ ہاں، کہ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، اللہ نے قرآن میں کہا سورہ انفال میں کہ جب تم کسی گروہ سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے تو جم جاؤ، ثابت قدم رہو، صبر کرو، جمے رہو۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کو جمے رہنا ہے۔ ہاں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ
اگر اللہ کا احسان و کرم نہ ہوتا. یہ آیت ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کہ قریب ہے کہ یہ کفار و مشرکین آپ کو جو ہم نے وحی دی ہے اس کی جانب سے آپ کو ہٹا دیویں, فتنے میں ڈال دیویں. لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہم پر گڑھ کر بنا لیویں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کے دلی دوست بن جائیں گے, قرآن کو چینج کر دیں. نبی کو ورغلا رہے ہیں, اکسا رہے ہیں, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, رب کا فرمان ہے کہ آپ سے چاہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ چینج کر لیویں, اور آپ اگر ایسا کر بیٹھے تو اللہ وہ تم کو دوست بنا لیں گے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کو بھی بہت سے لوگ لالچ دیتے ہیں, ہماری لیڈرشپ کو خریدا جاتا ہے, ایسا کر لو تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے. آج بہت سارے لوگ برطانوی پارلیمنٹ میں واشنگٹن میں جا کر بہت سارے انعامات لے کر آ رہے ہیں. کس بات کا انعام؟ قوم فروشی کا, عقیدہ اور ضمیر فروشی کا, ملت فروشی کا. کوئی لالچ میں بک رہا ہے, ضمیر بیچتا ہے, کوئی دھمکی اور ڈر کر جو ہے حق کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں ابھی میں واقعات کا صرف اشارہ کر پاؤں گا شاید, انبیاء کرام کے واقعات, صحابہ کے واقعات کہ کاٹا جا رہا ہے, عضو کو کاٹا جا رہا ہے, زمین میں دھسا کر آرے چلائے جا رہے ہیں. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں بیان کیا, لیکن کلمہ حق اور کلمہ توحید سے منحرف نہیں ہوئے. ہاں وہ بچہ جس نے ایمان لایا تھا, اصحاب بروج کا واقعہ, والسماء ذات البروج, ہاں اس میں آپ پڑھیے خندق والوں کا واقعہ. ہاں اس میں جن لوگوں نے اسلام, اس بچے کا معاملہ پورا واقعہ جو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے, اور پھر ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا, آگ کی خندقیں جلا کر بادشاہ نے کہا کہ اگر اپنے دین نہیں چھوڑو گے تو اس میں کود جاؤ. کود گئے لیکن واپس نہیں آئے. یہ ہے استقامت, نہ ڈرے نہ لالچ میں آئے. ان واقعات کا شاید موقع نہ مل پائے وقت کم ہونے کی وجہ سے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ورغلانے, اکسانے, خریدنے کی کوشش کی. وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ کا وفد گیا, اگر چاہتے ہو تو حسین جمیل عورت سے شادی کر دیں, چاہتے ہو سرداری تو اپنا سردار بنا لیں گے, بادشاہ بنا لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. مختلف قسم کے ان کو تجاویز پیش کی, آپشنز دیے. اللہ کے رسول کا جواب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر دے دیں. اپنے چچا ابو طالب سے کہا تو میں اپنی دعوت سے ایک بال پیچھے ہٹنے والا نہیں. یہ ہے استقامت کہ دین پر میں جمع ہوا ہوں, دعوت میں جمع ہوا ہوں. اللہ کے رسول سے اللہ نے فرمایا وَلَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, استقامت نہ دیتے, اگر ہم آپ کو استقامت نہ دیتے, لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ تو یہ قریب تھا کہ آپ بھی کچھ ان کی طرف جھک جاتے, مائل ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ متاثر ہو جاتے. لیکن اللہ نے آگے جو جملہ کہا وہی ہلا دینے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مراتب کے باوجود غور کیجئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اگر آپ ایسا کر لیتے, ان کی طرف جھک جاتے, اللہ کی وحی کے بالمقابل ان کی طرف آپ کا رجحان ہو جاتا, تب ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی کا اور موت کا ڈبل, دگنا عذاب دیتے. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 جا کے ترجمہ پڑھیے گا, دل دہلا دینے والا کہ اگر آپ ثابت قدم نہیں رہے, اس دین اور اس وحی الہی سے ہٹ کر ان کفار و مشرکین کی طرف اپنا رخ مائل کر لیا, نرم گوشہ اختیار کیا, تو ہم زندگی کا ڈبل عذاب دیں گے, مزہ چکھائیں گے, اور موت کا بھی ڈبل عذاب اور مزہ چکھائیں گے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اور پھر آپ ہمارے خلاف اپنے حق میں کوئی مددگار نہیں پائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر دین پر استقامت نہ کرتے ہوئے غیروں سے جا ملے تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا. وہی بات یہاں سورہ ہود کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور آپ ظالموں کی طرف نہ جھکیں. تمام لوگوں کو جمع کا صیغہ ہے, وہاں اللہ کے رسول کو اکیلے مخاطب کیا, اور یہاں جمع کا صیغہ ہے کہ آپ بھی جم جائیں, اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے توبہ کی, اور ہم اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, جن لوگوں نے ظلم کیا. اب ظلم کر شرک کیا, کفر کیا, سب ظالم ہیں. کسی کا حق مار رہے ہیں, وہ بھی عام ظلم کی تعریف میں. جتنے بھی گناہ کی قسمیں ہیں سب ظلم کرنے والے ہیں. ہم اور آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اپنے دل میں جھانکیں, کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے,
پھر بھی ہم اس کے ساتھ تعلقات نبھانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، ہم کو لالچ ہے، دنیا کا فائدہ ہے، کاروباری فائدہ ہے، یا وہ ناراض ہو جائے گا تو ہمارا نقصان پہنچ جائے گا، جھگڑا ہو رہا ہے وہ غلط ہے لیکن طاقتور ہے تو اسی کا ساتھ دے رہے ہیں، کمزور کے ساتھ آنکھیں بند کر لی ہم نے، گھر میں، محلے میں، مسجد میں، جماعت میں، معاشرے میں، حکومتی سطح پر، سیاسی معاملات میں۔ ہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تم کو آگ چھو لے گی، پکڑ لے گی، جہنم میں جاؤ گے۔ ظالموں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہ ہے استقامت کا معنی قرآن کی روشنی میں۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، جب تم ایسا کرنے لگو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی، نہ کوئی دوسرا کرے گا، نہ اللہ کی طرف سے مدد ملے گی، سب مدد کے اور بچنے کے راستے بند ہو جائیں گے، کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ یہ چند باتیں میں نے استقامت کے معنی اور اس کی تشریح میں بیان کی، اور حاصل کلام یہ ہے کہ استقامت یہ ہے کہ دین قویم پر بالکل مضبوطی سے جمنا، بغیر افراط و تفریط کیے ہوئے، اور زندگی بھر آج کوئی کام اچھا کر رہے ہیں کل چھوڑ دیا، آج نماز پڑھ رہے ہیں کل نہیں پڑھا، آج نیک کام کیا کل نہیں کیا، یہ استقامت نہیں ہے، چھوڑ پکڑ۔ استقامت یہ ہے کہ آپ جس نیک کام کو آپ شروع کر رہے ہیں اس پر قائم، برقرار، ڈٹے اور جمے رہیں، یہ ہے استقامت۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج دنیا میں شبہات اور شہوات کے جو فتنے ہیں، مختلف فتنے، وہ ہمارے نصاب تعلیم سے آ رہا ہے، میڈیا سے آ رہا ہے۔ کل تک جو چیزیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے جانا پڑتی تھی، بڑی مشکل سے کوئی آدمی گناہ کا موقع ڈھونڈتا تھا کہ فلاں کام دیکھ، فلاں چیز دیکھنے کے لیے فلاں جگہ جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، لوگوں سے بچنا چھپنا پڑے گا، آج آپ بیڈ روم میں بیٹھ کر موبائل پر اور ٹی وی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ موبائل پہ ایسی گندی چیزیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھ کر مرد اور خواتین ہمارے عقیدے کو خراب کرنے اور نصاب تعلیم سے، ہاں میڈیا کے ذریعے سے، ہمارے کلچر اور کلچرل پروگراموں سے، فلموں سے، ٹی وی چینل سے، ہاں اور دنیا کے جتنے بھی میڈیا ہیں، اگر اس کی تفصیل بیان کریں تو آپ اور ہم حیرت۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہاں شبہات کے فتنے میں تفصیل سے کچھ گفتگو ہوئی کہ بہت سارے ایسے راستے ہیں جو ہماری نوجوان نسلوں کو، نئی نسلوں کو، مردوں اور عورتوں کو جو دین سے بیگانہ کر رہے ہیں، استقامت سے ہٹا رہے ہیں، اور ہم کو احساس نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک مسلمان عورت جب یہ کہتی ہے کہ پردہ ضروری نہیں ہے، یہ تو پرانے دور کی چیز ہے، وہ کہاں سے بول رہی ہے؟ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود گستاخی رسول کا ارتکاب کر رہے ہیں، کہاں سے پیدا ہوئے؟ ہمارے بیچ میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو حدیثوں پر، ثابت شدہ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں، کہاں سے آئے؟ جو دین کے مسلمات پر اعتراض کرتے ہیں مسلمان نما شکل لے کر، کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ وہی باہر کے پروردہ ہیں، شہوات اور شبہات کے فتنوں کے شکار ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ ثابت شدہ ہے کہ وہ جھوٹا نبی تھا، لیکن آج ایک امت اس کو آج بھی مان رہی ہے۔ کہاں سے پیدا کیا؟ برطانوی حکومت نے اس کو پیدا کیا۔ ایسے ہی آج ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ اعلی کار ہیں جو ہم کو دین سے ہٹانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، الگ الگ ذریعوں سے کر رہے ہیں۔ ہم کو بیدار رہنا چاہیے، ہم کو چوکنا رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر استقامت کے اس سبق کو پڑھائیں، سکھائیں اور اس سلسلے میں انہیں چوکنا رکھیں۔ کیسے آپ دین کو بچائیں گے؟ ہاں تو اختصار کے ساتھ 2-3 نکات بیان کروں کہ دین پر بچنے کے لیے، دین پر قائم اور استقامت کے لیے سب سے ضروری، سب سے اہم، سب سے زیادہ قوت جس پر لگانی چاہیے، اللہ کی معرفت پر۔ کل کھڑگپور میں نے، مجھے لگتا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ کا خطاب ہوا اللہ کی معرفت پر، وہ بھی ادھورا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کے اسماء و صفات کا علم اگر ہمیں حاصل ہو، ساری خیر و برکات اسی میں ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہم کو اور آپ کو، جو ضروری چیز ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک، جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا شاید وہ جواب نہ دے پائے، توحید کو نہیں جانتا۔ اور دنیا میں آج جو گناہ ہو رہے ہیں، اگر سوال کیا جائے کہ گناہ ہونے کے کیا اسباب ہیں، گناہ کو سمجھ کر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس میں نقصان ہے، پھر بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہم لمبی لمبی تقریر کر کے بیان کریں۔ سب سے بڑی اور سب سے بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت ہوگی
اللہ کے انعام اور ثواب اور اجر و ثواب کا اور اس کی پکڑ کا اگر عقیدہ ہوگا جس کو ہم آخرت پر ایمان سے جوڑیں، یہ دو چیزیں ہوگی تو بندے کے لیے استقامت کا سب سے مضبوط بنیاد یہی ہوگی، سب سے مضبوط بنیاد۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو کسی بادشاہ کا وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، دجال مومن بندے سے کہے گا کہ مجھ کو خدا مان، نہیں مانے گا، اس سے نہیں ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ تو جو ایمان والا ہوگا نا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ جو ایمان والا ہوگا اللہ کے اجر و ثواب کے مقابلے میں کسی ثواب کا لالچ نہیں کرے گا کہ میں اگر ایمان بیچوں گا تو مجھے حکومت ملے گی، مجھ کو راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی جو ہے ممبری مل جائے گی، مجھ کو زمین اور ٹھیکیداری مل جائے گی، فلاں اور فلاں میرا کاروباری فائدہ ہو جائے گا، مجھ کو فلاں عورت سے نکاح کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی آدمی بکے گا نہیں۔ اگر اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ سے امید ہوگی، اللہ پر توکل ہوگا، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں یہ جانے گا، تو کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، خودداری آئے گی اس کے اندر، ہر خوبی پیدا ہوگی اللہ کی معرفت سے۔ تفصیل کا موقع نہیں۔ آخرت پر ایمان، جنت اور جہنم اللہ کی ہے، جس طرح روزی اللہ دیتا ہے جنت اور جہنم بھی وہی ڈالے گا۔ جنت بھی اسی طرح جیسے ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں، روزی بھی اسی سے مانگنا چاہیے کیونکہ سب اسی کا ہے۔ تو جنت کا شوق اگر آ جائے تو دنیا کی ہر چیز خوف جو ہے ہیچ ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں نے ابھی ذکر کیا جمعہ کے خطبے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کرام کے بارے میں جو کہا، اور اس کے ضمن میں بتایا کہ صحابہ کرام مر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابو عمارہ ابن السکن غالباً احد میں جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا کہ حالات دیکھیں، تو دیکھا کہ یہ انصاری صحابی تھے، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ جو پاس گئے تھے کہا اشارے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے قریب بلاؤ۔ آپ پہنچے، آپ نے اشارہ کیا کہ میرے اور قریب آئیے، آپ نے زمین پر دونوں گھٹنے رکھ دیے۔ ابو عمارہ اپنا سر بڑی مشکل سے تھوڑا سا اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر، آپ کی ران پر رکھ دیا، اور آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اسی مسکراتے ہوئے آپ کی جان، آپ کی روح قبض ہو گئی، مسکراتے ہوئے جان دی۔ وہی مولانا آزاد نے کہا کہ یہ سابقون الاولون ایسے تھے کہ ان کا مقام یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں خاک و خون میں لوٹ کر جس طرح مسکرا کر موت کا استقبال کیا، دنیا میں کوئی انسان نرم بستر پر نہیں کرتا۔ اللہ کے راستے میں آنے والا کڑوا گھونٹ جو پینا پڑتا تھا، مصیبت جھیلنی ہے، اس کو میٹھے شربت کی طرح لذت لے کر پیا ان لوگوں نے۔ ایک بیمار، ہم اور آپ بیمار ہو جائیں تو کچھ کو زبردستی دوا پلانی پڑتی ہے، مولانا آزاد نے مثال دی۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو مجبوراً کہ چلو بیمار ہو، پینا پڑے گا، آپریشن کرنا پڑے گا، انجیکشن لگوانا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے ناپسندیدگی کے ساتھ لگوا لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں کڑوی دوا میں مزہ آتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمانیات میں یہی مزاج تھا کہ اللہ کے راستے میں تکلیف ان کے لیے راحت کا سامان تھی۔ یہ ہے اعلیٰ محبت اور ایمان اور استقامت۔ استقامت ایمان سے اونچا درجہ ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ ایک بات۔ لا الہ الا اللہ سے آگے یہ ہے کہ ہم اس پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، کیسے بھی حالات آ جائیں اس سے ہلے ہٹے نہیں۔ توحید کے بعد توحید کا سبق اور اللہ کی معرفت ہوگی تو آخرت کا یقین، جنت کا شوق ہوگا تو دنیا کی کوئی چیز کا لالچ انسان کو روک نہیں سکتا۔ کیسے کیسے صحابہ کرام میں ہے، 5-10 منٹ اور بول سکتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس امت میں ابو ذر غفاری جیسے سچے لہجے والا انسان پیدا نہیں ہوگا، اس کا ثانی پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کی ایک شان عجیب و غریب بتائیں، کچھ چیزیں ان کی انفرادی تھی، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا اعلیٰ معیار دیکھیے، عظیمت دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ خوبصورت لڑکیوں کو ڈھونڈ کر شادی کرتے ہیں، میرے لیے بدصورت لڑکی ڈھونڈو۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو بھی چاہتے ہیں، خواہشات ہیں، دل ہے، سب کچھ ہے، تو وہ بھی اللہ کی بندی ہے۔ اگر اسے کوئی نہیں پسند کرے گا تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں سے بددل ہوگی، اور بھی بہت ساری حکمتیں۔ تو ڈھونڈ کر بدصورت عورت سے شادی کی۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں آپ اس طرح عجیب و غریب معاملہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو آخری وقت میں، عالم صحابی ہیں، آخری وقت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہاں، سنن کی روایت ہے، علامہ البانی نے بھی صحیح کہا ہے،
انہوں کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بلایا حضرت عبادہ بن صامت نے اور کہا یا بنیکا انکا لا تجد لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک. ایک جملہ پوری زندگی میں آپ کو اور ہم کو استقامت پر قائم رکھنے والا ہے. یہ ایمانیات کا حصہ ہے کہ اے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا تم ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو, یہ نہ جان لو کہ جو چیز تم کو مل گئی وہ چھوٹ نہیں سکتی تھی اور جو چھوٹ گئی وہ مل نہیں سکتی تھی. جو خطا ہو گئی وہ ملنے والی رہی اور جو مل گئی وہ خطا نہیں. ایک جملہ آپ اس کی گہرائی میں جائیے. ہماری زندگی کی ساری بے چینیاں نا اسی میں ہوتی ہے. ارے میں تو فلاں پراپرٹی خریدنا چاہتا تھا نہیں ملی, میں فلاں صدر سیکریٹری بننا چاہتا تھا نہیں بن پایا, فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا. یہ جتنا نہیں کر پایا سب کو اس جملے پر رکھ کے تولیے کہ جو نہیں ملا اللہ تعالیٰ کی مشیت فیصلہ نہیں تھا, تقدیر کا فیصلہ نہیں تھا, وہ نہیں مل سکتی تھی. آپ زمین آسمان ایک کر دیں. یہ ہم کو عقیدہ اگر دل میں بیٹھ جائے نا تو جو نہیں ملنا ہے نہیں مل سکے گا. اب وقت کا وزیر اعظم بلا کر آپ سے کہے, وقت کا بادشاہ آپ سے کہے کہ آپ کلمہ کفر کہو, آپ شرک کرو, آپ مندر کی تیاری کرو, مسجد کو مندر بنا دو, یہ کر لو, اپنا ایمان بیچ دو, ہاں تو بندہ یہ ڈرے گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے وہی ملے گا. جو اللہ نے رکھا ہے کہ یہ نہیں ملے گا وہ کوئی اور دے نہیں سکتا, تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وقت کا وزیر اعظم اور بادشاہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. کسی کی ناراضگی سے میری روزی رک نہیں سکے گی. جو دانہ اللہ نے میرے حق میں لکھا ہے کوئی انسان اور دنیا کی کوئی طاقت میرے اس دانے کو روک نہیں سکتی, اور جو اللہ نے میری قسمت میں دانہ لکھا ہے وہ کھائے بغیر میں مر ہی نہیں سکتا. یہ چیز اگر دل و دماغ میں بیٹھ جائے نا تو صبر آئے گا, قناعت آئے گی. صبر مصیبت میں ہوتا ہے. کوئی مصیبت آپ کو ایمان سے ہٹا نہیں پائے گی. مشکل وقت آ گیا کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں تو میرا نقصان ہو رہا ہے, ہونے دیجئے, دین پر عمل ڈٹا رہے گا. یہ صبر ہے. صبر کے ذریعے سے استقامت. قناعت اگر آ گئی تو شکر آئے گا کہ اللہ نے مجھ کو غریب رکھا, جھوپڑے میں رکھا ہے نا. اللہ کے رسول نے شکر کا بڑا پیارا نسخہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی نعمت ہے اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو, لا تنظر الی من, جو تم سے اوپر ہے, الی من ہوا فوقک, جو فوقکم, اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی قدر پہچانو. اس کی مثال سمجھانے کے لیے فرض کیجئے کہ ایک آدمی کو ایک آنکھ ملی, ایک آنکھ ملی, ایک آنکھ نہیں ہے, کانا ہے, آدھا اندھا. تو اب وہ یہ دیکھے کہ دنیا کے دوسرے لوگوں کے پاس دو دو آنکھیں ہیں, اللہ نے مجھے ایک ہی آنکھیں دی. جب وہ یہ سوچے گا, اپنے سے اوپر والے کو دیکھا, تو اس ایک آنکھ کی بھی ناشکری اور ناقدری کرے گا کہ اللہ نے ایک آنکھ دی لیکن کیوں دی, اس پہ ناشکری کر رہا ہے. اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے اللہ نے ایک آنکھ دی لیکن کچھ تو ایسے بندے بھی ہیں جن کو دونوں آنکھوں سے محروم رکھا, دونوں آنکھیں نہیں ہیں, مجھے ایک تو دی نا, میں تو دنیا دیکھ رہا ہوں. تو جب وہ دیکھے گا کہ دونوں سے محروم ایک آدمی ہے, اس کے مقابلے میں تو اللہ نے مجھ کو زیادہ دیا ہے, تو اس کا شکر ادا کرے گا کہ ایک آنکھ دیا. ایسے ہی ایک گھر جھوپڑے والا ہے, بلڈنگ والے کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ دیکھے گا کہ کچھ لوگ فٹ پاتھ پر جی رہے ہیں, کچھ لوگ اپاہج ہیں, کچھ لوگ دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں, اس سے تو بہتر رکھا مجھے. تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, قناعت پیدا ہوگی. جو اللہ نے دیا ہے اس پر یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا کوئی دے نہیں سکتا. یہ بات کہہ کے حضرت عبادہ بن صامت نے آگے روایت بیان کی, اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو کہا کہ لکھو, اور وہ ساری چیزیں, پوچھا کیا لکھوں, وہ ساری چیزیں جو قیامت تک ہونے والی ہے. اب جو کچھ اللہ نے کہہ دیا, قلم نے لکھ دیا, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے والا ہے, یہ تقدیر ہے. اگر ہم اس پر ایمان لائیں تو ہمارے اندر بہادری آئے گی, خودداری آئے گی, قناعت آئے گی, شکر آئے گا اور صبر آئے گا. یہ سب چیزیں مل کر آدمی کو استقامت والا بنائیں گے, دین پر جمنے والا بنائیں گے. ہم جب صبر کا دامن چھوڑتے ہیں, ہم جب شکر کا دامن چھوڑتے ہیں, ہمارے اندر قناعت اور عدم قناعت ہوتی ہے کہ ارے مجھے تو ایسا بنایا, مجھے تو ویسا بنایا. عورتوں میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے, حرص, کہ کسی کو دیکھا کہ ان کے یہاں, ان کے گھر میں تو یہ مشین آ گئی, ان کے گھر میں تو یہ نعمت ہے, ہمارے گھر میں یہ محروم ہے, اپنے شوہر سے شکایت کرنے لگتی ہے. قناعت آ جائے گی تو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے ہم کو جو دینا تھا وہ دیا ہے, ان کو جو دینا تھا وہ دیا ہے,
کوئی شکوے شکایت کی بات نہیں. مجھے بدصورت بنایا, کوئی بات نہیں, رب ہے ہمارا پروردگار, اس نے بنایا ہے, اسے خوبصورت بنایا, اللہ کی حکمت کا تقاضا اور مشیت یہ تھی کہ وہ خوبصورت ہو, میں بدصورت ہوں, کوئی بات نہیں. میں غریب ہوں, وہ امیر ہے, کوئی بات نہیں. یہ ساری چیزیں جو صبر و شکر مل کر استقامت پیدا کرتی ہے. استقامت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی اور قرآن نے ہم کو دعائیں سکھائی ہیں. قرآن کی ایک دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہدایت دینے کے بعد. یہ سورہ آل عمران میں آپ پڑھیے, راسخین فی العلم, جو علم میں مضبوط ہے, وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں, ہمارے دل کو, ربنا لا تو, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر, کجی نہ پیدا کر, بعد اذ ہدیتنا, ہدایت دینے کے بعد. ہدایت مل گئی, توحید آ گئی, قرآن و حدیث کو ماننے والے بن گئے, اب ہمارے دل میں ٹیڑھا پن نہ ہو. کوئی عالم ہو, اپنے آپ کو گھمنڈ میں مبتلا نہ سمجھیں, گھمنڈ میں مبتلا نہ کریں. آپ اور ہم بیٹھے ہیں, کبھی اس گھمنڈ میں نہ پڑے کہ ہم کو تو ہدایت مل گئی, ہم تو اہل الحدیث ہیں, ہم تو ایسے ہیں, ہم تو ویسے ہیں. میں سوچتا ہوں تو حیرت کرتا ہوں, عمر فاروق, عثمان غنی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور ایسے بہت سے صحابہ جنہوں نے زبان رسالت, جو صادق و مصدوق ہے, جو بات غلط نہیں ہو سکتی, بارہا سنا کہ یہ جنتی ہیں, پھر بھی ڈرتے تھے کہ اللہ نے اگر فلاں سوال کر لیا تو کیا جواب دیں گے. عمر فاروق کا ایک روایت علامہ ابن رجب حنبلی اور دوسرے لوگوں نے نقل کیا کہ اگر قیامت کے دن کوئی یہ اعلان کرے گا, ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اللہ نے سارے انسانوں کی بخشش کر دی سوائے ایک کے, تو مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ ایک آدمی میں تو نہیں ہوں. ان کے دو بیٹے ابن عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری, اور ان کے دونوں بیٹے بات کرتے ہیں. ابن عمر نے حضرت عمر کا یہ قول نقل کیا, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا, میں سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب و کتاب نہ لے, مجھے جنت نہ دے جہنم سے نجات دے دے. یہ ان کا ڈر تھا. حضرت ابن ابی ملیکہ, امام بخاری نے روایت نقل کی, جو تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی. ادرک تو 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلہم یخاف علی نفسہ النفاق, ان میں سے ہر شخص اپنے آپ پر نفاق کا ڈر رکھتا تھا کہ میں منافق تو نہیں ہوں, منافقین میں تو میرا شمار. عمر فاروق حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول نے میرا نام منافقین میں تو نہیں گنایا. وہ اس طرح خوف زدہ رہتے تھے, اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے, ڈرتے تھے. اور ہم اور آپ, مل جائے گی جنت, گناہوں پر گناہ کیے جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمنائیں باندھیں, یہ استقامت کے خلاف ہے. یہ دعا کی ضرورت علماء, فضلاء سب کو ہے. بڑے بڑے عالم آج دیکھیے, ذہین انسان, ہدایت کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے, ہاں ہمارے باطن کے اخلاص سے ہے. بہت ذہین دنیا میں نظر آتے ہیں, توحید سے محروم ہیں, کفر میں مبتلا ہیں. بڑے علماء ہیں, بہک گئے. اچھے عالم تھے, کوئی جو ہے وہ تحریکیت کے راستے پہ چلا گیا, خارجیت کو کسی نے قبول کر لیا, مکفرین میں سے بن گئے. کسی نے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھی لیکن صحابہ کرام پر تنقید کر رہا ہے, روافض اور خوارج کا ساتھ دے رہے ہیں. کوئی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, کوئی الگ الگ قسم کے کفر اور شبہات کا انکار. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں عجیب و غریب بول رہا ہوں. ہم اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائیں, ایسے لوگ نظر آئیں گے. لہذا اس دعا کی ضرورت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے نے کسی نے پوچھا, ام المومنین مائی عائشہ سے, کہ اللہ کے رسول کی زیادہ دعا کیا ہوتی تھی؟ تو آپ کہتے ہیں, آپ نے کہا اللہ کے رسول ہم گھر میں زیادہ تر دعا پڑھتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر جما دے, استقامت دے دے, ثابت قدم رکھ دے. قرآن میں کئی جگہ دعاؤں میں وثبت اقدامنا, مومنوں کی دعا بتائی کہ پروردگار ہمارے قدم کو ثابت بنا دے, ثابت قدمی عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک دعا میں نے بتائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ ایک دعا جو قرآن میں ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا لازمی طور سے پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول نے صبح شام کی جو دعائیں بتائی, اس میں ایک جگہ ہے, وقت نہیں ہے صرف اتنا ہی ٹکڑا پڑھوں, اللہم انی اسألک العافیہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. میرے دین میں مجھ کو عافیت دے. کیا مطلب؟ یعنی میرے دین کو ایسی چیزوں سے محفوظ بنا جو دین کو خراب کرے, دین میں خلل پیدا کرے, دین میں خامی لائے, ایسی چیزوں سے. روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہے نا, میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ ہماری ضرورت ہے, اس کو نظر انداز کر کے ایسے ہی چھوڑو مت.
جو چیز ہم کو ضرورت تھی اللہ نے اور رسول نے ہم کو وہی بتایا ہے، وہی سکھایا ہے. صبح شام کی دعا پڑھنے کو جو بتایا نا، صبح شام ہر روز ان دعاؤں کی ہم کو ضرورت ہے، ہماری غذا ہے، ہماری ضرورت ہے دنیا اور آخرت میں فائدے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ میرے دین کو، میری دنیا کو، میرے اہل و عیال، مال و متاع کو تو عافیت دے، یعنی دین کو ہر قسم کی خرابی سے بچا، دنیا میں مجھ کو ہر قسم کے شر سے، مصیبت سے، بلا سے، بیماری سے، گمراہی سے محفوظ رکھ. دین اور دنیا کی تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی. آخری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کی تعلیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم، اس کی بہت ساری تفاسیر. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم جب اللہ سے کہہ رہے ہیں، خود اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے دلنا و ارشدنا و وفقنا للصراط المستقیم، کہ ہم کو دکھا، دلنا دلالت فرما، رہنمائی کر، و ارشدنا دکھا اور رہنمائی فرما، و وفقنا اور ہم کو توفیق دے. کس بات کی؟ صراط مستقیم کی. کون سی صراط مستقیم؟ وہو الطریق الواضح، وہو الطریق الواضح الموصل الی اللہ و الی جنتہ. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ واضح اور کھلا ہوا راستہ، وہ راستہ جو اللہ تک اور جنت تک پہنچانے والا ہے. یہ کون سا راستہ ہے؟ رسول کا بتایا ہوا. اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امام کا دامن تھاما، کسی پیر کا دامن تھاما، اور وہ اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات بتا رہے ہیں، اور آپ اسی خوش فہمی میں ہیں کہ پیر صاحب اتنے بڑے ہیں تو ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے، تو آپ گمراہی کا شکار ہیں. آنکھیں کھولیے، بیداری اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کوئی مذاق نہیں کیا کہ قرآن اتارا، نبی بھیجا، ان کی حفاظت کی، ان کو محفوظ رکھنے کا اتنا انتظام فرمایا کہ پوری امت کے ہر دور میں اتنے بڑے بڑے علماء نے زندگیاں کھپا کر قرآن حدیث کی خدمت کی. کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام؟ تاکہ ہمارے اوپر ہدایت کی حجت پوری ہو، اور ہم کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، صحیح اور غلط معلوم نہیں تھا، حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکے. یہ دین کیوں اتارا، کیوں بتایا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان، دل و دماغ، سوجھ بوجھ کیوں دی؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، نکالا. لا تعلمون شيئا، اس حالت میں کہ تم کو کچھ بھی علم نہیں تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل و دماغ دیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. سوچئے، پیدا ہوئے تو بے علم تھے، جاہل تھے، آنکھ، کان، دل و دماغ دیا تو اس کا، اور پھر آگے کہا کہ شکر گزار بن جاؤ. یہ آنکھ، کان، دل و دماغ اس لیے دیا کہ تم علم بغیر علم کے تھے، اس کے ذریعے سے علم والے بن جاؤ، اور جب صحیح علم ہوگا تو صحیح ہدایت ملے گی، اور تم جو ہے شکر گزار بنو گے، اللہ کی نعمت کی قدر پہچانو گے، اس کے دین کی قدر پہچانو گے. تو ہم یہ دامن بچا نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ ہم کو نہیں سمجھتا تھا. میں اس بات کو پورا کر لوں، 2 لائن میں صرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ صراط مستقیم کی ہم کو توفیق دے. وہ صراط مستقیم جو تیرا واضح اور بین راستہ ہے اور اللہ تک اور جنت تک پہنچانے والا ہے. دوسرے راستے جو اللہ کے رسول سے ہٹ کر ہے وہ جنت تک نہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہ صراط مستقیم کی مزید وضاحت کر رہے ہیں شیخ سعدی بہت مختصر الفاظ میں، جامع. آپ غور سے سنیے. وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ. صراط مستقیم کیا ہے؟ حق کی معرفت، حق کا علم اور اس پر عمل. حق کا علم، آج بہت سارے لوگ اس پر، جس گھر میں ایک جیسے غیر مسلم کافر ہندو مذہب میں پیدا ہوا تو وہ ماں باپ کے دین کو سچا دین مان کے وہی قبول کر رہا ہے. ایک عیسائی اس گھر میں پیدا ہوا، وہ اپنے باپ دادا کے دین کو صحیح مان رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ جس کو توفیق ملے، جو اپنی عقل و شعور کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی اس فطرت کو جو دل میں اس کو کچوکے لگاتی ہے توحید کی، اس کی آواز سن کر جو حقائق کی تلاش اور تحقیق کرتا ہے اور سچائی کو قبول کرتا ہے، وہ مستثنیٰ ہے. باقی یہی ایسے ہی بہت سارے مسلمان عقیدے کی کتاب میں کہتے ہیں کہ مسلمت الدار اور مسلمت جو ہے کہ گھر کا مسلمان اور علم اور تحقیق کا مسلمان، مسلمت الاختیار، اختیار والا مسلمان. تو مسلمان گھر کا مسلمان کون ہے؟ باپ دادا سے جو دین ملا وہی قبول کیا. آج ہمارے یہاں دیکھیے سارے مسلک پنپ رہے ہیں، بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان، لیکن ان کا اسلام کیا ہے؟ جو لوگوں کو اپنے ارد گرد میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، عقیدے میں، عمل میں، منہج میں، وہی کر رہے ہیں. جس کی تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ذرا آج کل اس کا فلاں کا فیشن چل رہا ہے، ٹی وی چینل پہ وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، فلاں انجینئر صاحب، فلاں بڑے آدمی، اس کو لائک کرنے والے بہت ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں یہ صاحب. تو جس کی بھیڑ بھاڑ دیکھی اس کے پیچھے چلے. یہ گھر کے مسلمان ہیں، فیشن دیکھ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دلیلوں کی وجہ، تحقیق کی بنیاد پر نہیں. ہم پر لازم ہے، ہم یہ دعا کر رہے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں کہ ہمیں صراط مستقیم بتا.
ہاں کون سی صراط مستقیم؟ جو صحیح علم پر مشتمل ہو، حق کی معرفت اور اس پر عمل. آج لوگ اس سے بہت دور ہیں، اس کی بہت ضرورت ہے. یہ دعا روز مسلمان پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہے. تو حق کی معرفت اور اس پر. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کر کے اسباب کو ترک کر دینا. ہم نے دعا کیا کافی ہے کیا؟ اگر ایک آدمی یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے کھیت میں اچھی فصل دے دے، تو اس کی وجہ سے بیج بونا، اس کی نگرانی کرنا، پانی ڈالنا چھوڑ دے گا کہ میں نے اللہ سے دعا کر لی؟ اسباب اختیار کر کے توکل کرنا ہے نا. ایک آدمی یہ کہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتا، شادی نہ کرے اولاد مل جائے گی؟ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، تو پھر شادی کریں گے، وہ پروسیجر پورا ہوگا اولاد کے حصول کا، تب آپ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ دعا قبول کرے گا. اب آپ اللہ سے نماز میں کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر چلا، اس کی توفیق دے، یعنی حق کی معرفت اور اس پر عمل کی توفیق ملے. تو آپ کو کوشش کرنا پڑے گی کہ قرآن و حدیث کو پوچھیں، جانیں، علماء حق سے رابطہ قائم کریں، صحیح دین کو سمجھیں. بہت سارا دین اور بہت سارے مسلک ہیں، تو اس میں کون سا دین سچا ہے، کون سا مسلک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق ہے، رسول کا طریقہ ہے، اس کو آپ کو جاننا اور ڈھونڈنا پڑے گا. اس سے بچ نہیں سکتے. تو وہی دعا مانگی، وَاهْدِنَا إِلَى الصِّرَاطِ وَاهْدِنَا إِلَى الصِّرَاطِ وَفِي الصِّرَاطِ. بس یہ جملہ میں واضح کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ حاصل جملہ ہے کہ اللہ کے اس میں یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہ ہم کو الی الصراط بھی ہدایت دے اور فی الصراط بھی ہدایت دے. الی الصراط، صراط کی طرف، الی کا معنی، فی کا معنی صراط میں، دونوں جگہ ہدایت دے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں فالہدایۃ الی الصراط. پہلے جملے کا معنی کہ ہم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، اس کا معنی ہوگا لزوم و دین الاسلام و ترک ما سواہ من الادیان. دین اسلام کو لازم پکڑنا اور اس کے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہیں اس کو ترک کر دینا. یہاں میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے جملے میں یہ کہوں کہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، تیرا اتارا ہوا مذہب دین اسلام ہے. تو پروردگار جو تیرا سچا دین ہے اس کی ہدایت مجھے دے، اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، اس کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق دے. بہت سارے دین ہیں باطل. یہ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا سوچئے کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر عیسائی گھر میں پیدا ہوتا اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تثلیث کا قائل ہوتا، اللہ تین کا تیسرا مانتا، تو کیا ہماری کیا حالت ہوتی؟ توحید کو غلط سمجھتے، تثلیث کو صحیح مانتے. یہودی ہوتا، مسلمانوں کی دشمنی، اللہ اور رسول کی دشمنی اختیار کرتے. اللہ نے اس باطل سے ہم کو بچایا. یہ ہے اس کی الی الصراط ہدایت، صراط مستقیم کی طرف کے ان باطل مذاہب سے بچا کر ہم کو اسلام کی ہدایت دے. اور فی الصراط کا معنی کیا؟ ہدایت، والہدایت فی الصراط، اور صراط مستقیم کے اندر ہدایت. اس کا مطلب ہوگا کہ دین کی جتنی بھی تفصیلات ہیں، عقیدہ، منہج، عبادت، حلال حرام، معاملات، لین دین، اخلاقیات، لباس، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان ساری تفاصیل میں جو صحیح راستہ ہے، صحیح طریقہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے عین مطابق چیز ہے، اس کو اختیار کرنے کی مجھے توفیق دے، سمجھ دے اور قبول کرنے کی توفیق دے. اس جملے میں دونوں جملے کو الی الصراط اور فی الصراط کا ایک دوسرا میں مفہوم شارٹ میں بیان کروں کہ پورے دنیا میں جو مذاہب ہیں ان میں سچا مذہب قبول کرنے کی توفیق دے، اور اسلام کے اندر بہت ساری غلط مسلک اور غلط طریقے جو رواج پا گئے ہیں اسلام کے نام پر، ان سے بچا کر اس مسلک پر چلا جو حق ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں یہ دونوں بات آ گئی، اور یہ دونوں چیزیں جس کو ملی اور اس نے اس پر اپنے آپ کو برقرار رکھا تو اس کو استقامت فی الدین مل گئی. اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہم پر فرض کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے کتنی ضروری دعا ہے. اسی لیے عبد الرحمن بن ناصر آگے کہتے ہیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کے حق میں سب سے نفع بخش، سب سے زیادہ ضروری دعاؤں میں سے یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور اس میں دین کو پانے اور پانے کے ساتھ دین پر قائم برقرار یعنی استقامت اختیار کرنے کا مطالبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین میں استقامت سے نوازے. دین میں استقامت کے اسباب اور ذریعے اور بھی بہت سے ہیں، جیسے صحیح تعلیم و تربیت، اچھی صحبت کا اختیار کرنا، صحیح ماحول بنانا، دعائیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ایسی اور بھی بہت سارے امور ہیں. انہیں اختیار کریں تو یہ چیزیں ہم کو مدد دیں گی دین پر قائم رہنے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے امور کی ہمیں
توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اعلیٰ مقام سے ہم سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔